अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सेकंड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसके अंदर आज की हमारी जो क्लास है वो साबिका से कुछ मुल्हक है कि साबिका क्लास के अंदर हमने 2022 के हिसाब से पढ़ा था कि 80 दर्जे अर्ज़ बलद पर कब मुसलसल तुलू होगा, कब मुसलसल गुरूब होगा। 80 दर्जे अर्ज़ बलद ऐसा मकाम होगा जहाँ पर तकरीबन 4 माह का दिन और तकरीबन 4 माह की रात होगी। इसी तरह से हम मज़ीद भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें किसी एक जगह का निकालना आ जाए तो हम बाकी हर जगह का फिर निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम मालूम करते हैं साल 2023 के हिसाब से। अब हम बाकायदा साथ साथ कैलकुलेशन करते हैं कि साल 2023 के हिसाब से अगर हम निकालने लगें तो मुसलसल तुलू मुसलसल गुरूब कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि अर्ज़ व मेल का मजमुआ अगर 89 दर्जे 10 दकीके हो जाए तो मुसलसल तुलू होगा। और ये है कि अर्ज़ व मेल अगर यकसा हूँ और अगर मुखालिफ हूँ, अच्छा उसमें फिर आपने माइनस किसी को नहीं लेना, ना शुमाली को ना जनूबी को। जनूबी को भी आपने प्लस में लेना है, दोनों को आपस में जमा कर दें। तो अर्ज़ व मेल का मजमुआ अगर आपका 90 दर्जे 50 दकीके हो जाए और हूँ मुखालिफ तो अब ये होगा कि मुसलसल रात का सिलसिला होगा। तो हमने जब ये किया कि 89 दर्जे 10 दकीके माइनस 80 दर्जे, अब ये क्या किया हमने 89 दर्जे 10 दकीके में से अर्ज़ बलद को माइनस किया तो हमारे सामने मैल शम्स आ गया। अब हमने इसके बाद अब आपने अगर मैल शम्स निकालना हो, ये मैल शम्स निकला तुलू के लिए, अगर आपने मुसलसल गुरूब के लिए निकालना हो या तो ये करें आप 90 दर्जे 50 दकीके में से 80 दर्जे माइनस कर दें, लेकिन मैल शम्स को उल्टा माने दूसरी का, यानी शुमाली है तो अर्ज़ बलद तो मैल शम्स जुनूबी माने, अगर जुनूबी है तो शुमाली माने। या फिर यूँ करें कि 80 में से माइनस कर दें, और यहाँ पर यही काम किया गया, यहाँ पर 80 में से माइनस किया गया ताकि मैल शम्स आए ही सिरे से वो जो हमें चाहिए। 80 दर्जे है शुमाली दुनिया का अर्ज़ बलद। अच्छा, अब तूले बलद क्या लिया हमने, तूले बलद लिया 13 दर्जे। ये ज़रूरी नहीं है 13 दर्जे, आप तूले बलद तब्दील भी कर सकते हैं, पाकिस्तान का तूले बलद भी ले सकते हैं किसी एक मकाम का, और अर्ज़ बलद आप ये 80 दर्जे ले लें बड़ा। और मयारी घड़ी वही, चूँकि मयारी घड़ी का ताल्लुक तूले बलद से है लिहाजा मयारी घड़ी तूले बलद के हिसाब से बनेगी। तो तूले बलद ही हमने वो लिया 13 दर्जे और इसकी मयारी घड़ी 1 ले ली। अब 80 दर्जे अर्ज़ बलद पर 2023 में मुसलसल तुलू कब शुरू होगा, मुसलसल गुरूब कब शुरू होगा। इसके लिए हमने सबसे पहले तो कैलकुलेशन की 1 जनवरी की। तो हमने लॉन्ग टर्मल मैंने खोली, ये देखिए ये आपके सामने लॉन्ग टर्मल मैनक है, और लॉन्ग टर्मल मैनक के अंदर हमने 1 जनवरी का मैल शम्स मालूम करना है। तो इसको फ़िलहाल यूँ ही कर लें, इसके अंदर कुछ भी मज़ीद ज़्यादा आपको लेने की कुछ हाजत नहीं है। 2000 हमने 23 लिखा लॉन्ग टर्मल मैनक में, और महीना भी पहला और तारीख़ भी 1, और हमने दिन 12 बजे के निकाल ली, 12 माइनस 1 क्योंकि घड़ी प्लस में माइनस 1 करके हमने निकाल लिया। अगरचे इसके अंदर हमें चाहिए था कि हम साथ में तादील मुरवज भी जमा करते, लेकिन उसके फ़िलहाल अभी हाजत नहीं है क्योंकि 1 को निकलेगा ही मैल शम्स इतना बड़ा। ये देखिए मैल शम्स निकल रहा है 23 दर्जे जानिब जुनूब में माइनस 23 दर्जे। और होना क्या चाहिए, होना चाहिए कम अज़ कम माइनस 10 दर्जे 50 दकीके से अगर कम होगा तो तुलू गुरूब दोनों होंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस चूँकि ज़्यादा आ रहा है, माइनस 10 दर्जे 50 दकीके, लिहाजा 1 जनवरी को ही जब साल की इब्तिदा होगी तो इस हाल में होगी कि सूरज गुरूब होगा, यानी इससे पहले सूरज गुरूब हो चुका है पिछले साल में। अब कब सूरज गुरूब हुआ वो फिर पिछली कैलकुलेशन हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया कि साल की इब्तिदा जो होगी तो वो
सूरज के गुरूब से होगी। 1 जनवरी 2023 की इब्तिदा जो होगी वो मुसलसल गुरूब से होगी। यकम जनवरी 2023 की इब्तिदा जो होगी ये मुसलसल गुरूब से होगी। अब हमने ऐसा लेना है मैल कि जो 10 -10 दर्जे 50 दकीके से कम बने। अब -10 दर्जे 50 दकीके से जैसे कम बनेगा तो फिर सूरज तुलू होगा पहली दफ़ा, अगरचे ज़रा सी देर के लिए हो। अब हम मुसलसल तारीखें तब्दील करेंगे, महीने तब्दील करेंगे, और जिस दिन तब्दील हो रहा होगा हम ख़ास उस दिन पर जाएंगे कि ख़ास उस दिन में कौन सा वक्त बन रहा है, कि किस वक्त में इसका मैल शम्स ये इतना कम आ रहा है, और फिर उसको चेक कर लेंगे। तो उस वक्त ये होगा कि उस तारीख़ में सूरज तुलू होगा पहला। तो लिहाजा हम इसकी चलते हमने वैसे भी 12-1 ही किया हुआ है, तो हमने इसका महीना तब्दील किया, दूसरे महीने में गए और फरवरी के अंदर जाकर देखा तो अभी 17 दर्जे 6 दकीके आई, अभी भी -10-50 नहीं आया। हमने तीसरे महीने के अंदर जाकर देखा ये 7:35 आया। लिहाजा 7:35 का मतलब ये कि दूसरे महीने में किसी तारीख़ में सूरज तुलू हुआ हो चुका था। हम दोबारा दूसरे महीने की जानिब गए और इसकी तारीख़ किया 20 हम, ये देखिए 10:55 आया और चाहिए 10:50 से भी कम, लिहाजा अभी भी ज़्यादा आ रहा है। हमने मज़ीद एक दिन आगे बढ़ाया, 21 किया तो ये 10:34 आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 21 फरवरी को सूरज तुलू होगा। तो हमने यहाँ पर दिया 21 फरवरी से सूरज का तुलू व गुरूब शुरू होगा। अगर तहकीक में जाना चाहें, ख़ास उस वक्त के अंदर जाएं, किस वक्त इसका मैल ये बन रहा है, तो आपके पास ख़ास वक्त निकल आएगा और ये वक्त निस्फ़ नहार के करीब करीब का निकलेगा। अगर निस्फ़ नहार के करीब करीब इतना मैल बन रहा है तो, वरना फिर अगले दिन ये तुलू होगा, पहले दिन ये तुलू नहीं हो पाएगा। अगर निस्फ़ नहार के बाद इसका ये मैल बन रहा है, अगर निस्फ़ नहार से पहले बन रहा है फिर तो हो जाएगा। लेकिन हमने एक तखमीना बोला है और ये इस हिसाब से हमने निकाल दिया। 21 फरवरी से सूरज का तुलू गुरूब शुरू होगा। अच्छा, अब ये कब तक रहेगा? जब तक इसका शिमाली मैल शम्स 9 दर्जे 10 दकीके नहीं हो जाता। तो आइए अब हम मज़ीद आगे चलते हैं कि अब मुसलसल तुलू कब शुरू होगा। ये तो था मुसलसल गुरूब का मामला। तो मुसलसल गुरूब यहाँ पर ख़त्म हुआ, सूरज तुलू हुआ और 21 फरवरी को सूरज तुलू हुआ और ये मज़ीद आगे बढ़ेगा। अब हमने मार्च का महीना सेलेक्ट किया, मार्च के महीने में गए तो ये आया 21 मार्च को 0 दर्जा 13 दकीके। हमने अप्रैल देखा 11 दर्जे 51 दकीके। इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि हमें चाहिए 9 दर्जे और 10 दकीके, तो हमें थोड़ी तारीखें पीछे करनी पड़ेंगी। 15 अप्रैल हमने चेक किया 9 दर्जे 45 दकीके। हमने एक दिन मज़ीद पीछे किया 9 दर्जे 23 दकीके, मज़ीद एक दिन पीछे करें। अब चूँकि करीब जाकर आपको फिर एक एक दिन का भी फ़र्क लेना पड़ेगा। 9 दर्जे 2 दकीके। देखिए 14 तारीख को था 9 दर्जे 23 दकीके और जो है वो 13 तारीख को बना 9 दर्जे और 2 दकीके। लिहाजा ये वो दिन होगा, बल्कि 9 दर्जे 10 दकीके जी, शिमाली दुनिया में चाहिए ना जी। 13 को तो तुलू गुरूब होगा जी, ठीक है। लेकिन जैसे ही 14 तारीख होगी, 14 तारीख, तो 14 को फिर जो सूरज तुलू होगा वो फिर गुरूब नहीं होगा। वजह यह कि सूरज का मैल बढ़ जाएगा। अब लिहाजा हम 14 अप्रैल लिखेंगे यहाँ पर। तो
اب 14 اپریل سے مسلسل طلوع شروع ہوگا. اب یہ کب تک رہے گا؟ تو جب تک یہ دوبارہ واپس اپنے اسی میل پر نہیں آ جاتا. لہٰذا ہم اس کو 2 ماہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، 14 جون کر دیتے ہیں. لیکن ابھی بھی یہ میل زیادہ، یہ ہم 2 ماہ کا مزید اضافہ کرتے ہیں. 14 درجے 21 دقیقے. میل چونکہ آگے پھر کم ہو رہا ہوتا ہے، خط استوا کی طرف سورج جا رہا ہوتا ہے اگست میں. ہم اگلی تاریخ دیکھتے ہیں. دیکھیے اس تاریخ کے اندر بھی مسلسل طلوع ہے. ہم نے لیا 13 اگست، سوری 14 اگست تھا نا، اب 15 اگست. 14 درجے 10 دقیقے. تو ابھی 14 درجے پر رہ چکے، تو ہمیں چاہیے 9 تک، تو لہٰذا ہم اس کو 25 تاریخ تک لے گئے. 10 درجے 45 دقیقے، لہٰذا ہمیں اگلے مہینے میں جانا پڑے گا. ستمبر کی ہم نے 1 کو دیکھا، 8 درجے 16 دقیقے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پچھلے مہینے کے یا اینڈ کی تاریخوں میں ہو رہا تھا. تو ہم نے اس کو 27 اگست میں دیکھا، 10 درجے 3 دقیقے. یہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیے 26 اگست 10 درجے 24 دقیقے. 27 اگست 10 درجے 3 دقیقے. 28 اگست 9 درجے 42 دقیقے. جی تو 28 اگست کو اب جو ہے یہ پھر طلوع غروب شروع ہوگا. 28 اگست سے طلوع و غروب شروع ہوگا. اب اس کے بعد یہ طلوع غروب کب تک رہے گا؟ یہ تقریباً 2 ماہ رہے گا. میں اس کو 2 ماہ آگے کر دیتا ہوں. 8 کو میں نے 10 کر دیا. تو یہ دیکھیے -13 درجے 6 دقیقے، حالانکہ ہونا چاہیے مائنس میں 10 درجے 50 دقیقے سے کم ہونا چاہیے. لہٰذا میں نے اس کو 20 تاریخ کر دیا، 20 اکتوبر. 10 19، حالانکہ 10 50 ہونا چاہیے. تو ایک دن مزید پیچھے کیا، 9 58. ٹھیک ہے. 19 اکتوبر، اور جیسے ہی 20 اکتوبر آئے گی، اور 20 اکتوبر سے مسلسل رات کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے. دیکھیے بڑھ گیا 10. ٹھیک ہے، بلکہ نہیں، 20 اکتوبر کو 10 19 ہے اور ہونا چاہیے 10 50. لہٰذا اس سے اگلی تاریخ میں چلیں گے 21 اکتوبر. 21 اکتوبر کو 10 درجے 41 دقیقے. ابھی بھی مزید اگلی تاریخ میں جائیں گے ہم. 22 اکتوبر. تو یہ دیکھیے اب یہ 10 50 سے بڑھ گیا معاملہ. لہٰذا 22 اکتوبر سے اب 22 اکتوبر سے مسلسل غروب شروع ہوگا. اور آگے ایک چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں، مسلسل غروب سال کے آخر تک رہے گا، اور اسی طرح سے اگلے سال کی ابتدا پھر مسلسل غروب سے ہوگی، کیونکہ سورج کا میل ہر لمحے بڑھ رہا ہے. 22 دسمبر تک چونکہ بڑھے گا، 22 دسمبر سے کم آنا شروع ہوگا، لیکن 22 دسمبر سے 31 دسمبر تک اتنا کم نہیں آئے گا کہ وہ دوبارہ -10 درجے 50 دقیقے تک پہنچ جائے. یہ وہی 21 فروری تک ہی دوبارہ آ کر اس طرح کا معاملہ یہ شروع ہوگا. اور 21 فروری کو ہی دوبارہ تقریباً 21 فروری کے قریب ہی دوبارہ طلوع غروب شروع ہوگا اس سے اگلے سال میں. تو یہ تھا سورج کے مسلسل طلوع غروب کی چیز، جو کہ پچھلے کلاس کے اندر بعض طلبہ ہمارے اس کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران بھی تھے کہ یہ کیسے نکالا گیا. تو یہ اس طرح سے نکالا جاتا ہے. یہ ہے تخمیناً، یعنی ابھی بھی اس میں 1 دن کا فرق آ سکتا ہے. اگر آپ خاص وقت کا فرق لینا چاہیں تو یہ دیکھیں کس تاریخ میں یہ میل بن رہا ہے،
اور کس وقت یہ محل بن رہا ہے. اب جس وقت میں یہ محل بن رہا ہے 10 درجے 50 دقیقے یا 9 درجے 10 دقیقے، اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جب بھی مسلسل طلوع مسلسل غروب جب بھی شروع ہوگا تو مسلسل غروب کے لیے آپ نصف النہار کا وقت دیکھیں گے. نصف النہار کے وقت سورج کا جو ہے یہ محل بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. نصف النہار کا وقت آپ کو ظاہر ہے کہ نکالنا پڑے گا اس تاریخ کا، جس تاریخ میں یہ محل بن رہا ہے صرف اس تاریخ کی آپ کو کیلکولیشن کرنی پڑے گی 1-2 دنوں کی. تو آپ کے سامنے آ جائے گا اگر عین نصف النہار کے وقت بھی ایسا محل نہیں بن رہا کہ سورج طلوع ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر مسلسل غروب ہی ہے. اور جب مسلسل طلوع کے بعد اب جو دن رات دونوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ نصف اللیل کا وقت ہم دیکھیں گے. نصف اللیل سے مراد 0 بجے کا ٹائم، اور اس وقت کی تعدیل ایام وغیرہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم یہ چیک کریں گے کہ نصف اللیل کس ٹائم ہو رہی ہے. تو نصف اللیل کے وقت بھی اگر سورج غروب نہیں ہو رہا تو مطلب یہ کہ مسلسل طلوع ہے ابھی. اور پہلے دن ہوگا بھی یہی کہ مسلسل طلوع کے بعد جب سورج غروب ہوگا تو تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی یوں سمجھیں نصف اللیل کے قریب جا کر ہی سورج غروب ہوگا، پھر اگلے دن اس کا دورانیہ بڑھے گا. تو یہ اس طرح سے اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے، اور اس طرح سے ہم مسلسل طلوع غروب کا جو ہے وہ دورانیہ وقت نکال سکتے ہیں. کس عرض بلد پر نکالنا ہے، چھوٹے عرض بلد پر، بڑے عرض بلد پر، یہ ہر جگہ کا نکل سکتا ہے جہاں پر مسلسل طلوع غروب آتے ہیں. اور اگر عرض بلد اتنا کم ہو کہ عرض و میل کا مجموعہ کبھی 89 درجے 10 دقیقے یا 90 درجے 50 دقیقے تک پہنچ ہی نہیں سکتا تو وہاں پر یہی معاملہ ہوگا کہ وہاں پر پھر مسلسل طلوع غروب کا معاملہ نہیں ہوگا. اب اگر عرض و میل اس طرح سے ہوں کہ ان کا مجموعہ 89 درجے 10 دقیقے تک تو پہنچ رہا ہے لیکن 90 درجے 50 دقیقے پر نہیں پہنچ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جب مسلسل طلوع تو ہوتا ہے لیکن مسلسل غروب نہیں ہوتا. یہ بھی خیر ہمارے تحقیق کی درجے کے چونکہ طلبہ ہیں تو ان کے سامنے بات کی ہے کہ تحقیق کی دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے بھی دنیا میں خطے ہیں جہاں پر چند دن مسلسل طلوع تو ہوتا ہے، یعنی 2-4 دن کہہ لیں، لیکن مسلسل غروب نہیں ہو پاتا کیونکہ ان کا مجموعہ جو ہے عرض و میل کا وہ 90 درجے 50 دقیقے تک نہیں پہنچتا. لیکن 89 درجے 10 دقیقے چونکہ کم مقدار ہے لہٰذا اس مقدار کو ان کا پہنچ جاتا ہے. جی اب کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، آج کی کلاس صرف اسی موضوع پر تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی طیب بھائی. جی 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 اصل میں جو بڑے عرض بلاد ہوتے ہیں ان کے مسائل بڑے ہوتے ہیں. ہماری پچھلی کلاس میں بھی یہ چیز گزری تھی. تو وہاں پر یہ تو خیر میں نے بہت بڑا عرض بلد لے لیا، چھوٹے عرض بلد پر لے لیں 51-52 درجے پر، جس پر جیسے دنیا کا مشہور ملک ہے برطانیہ، یہاں پر عشاء غائب ہو جاتی ہے، عشاء حنفی. اب آپ نے عشاء حنفی غائب ہونے کا کیسے نکالیں گے؟ تو عرض و میل کا مجموعہ اگر 72 درجے ہو جائے تو پھر آپ کا عشاء حنفی غائب ہو جاتی ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 72 درجے تو ٹوٹل مجموعہ بنے لیکن عرض بلد کیا ہے اس کا. جیسے فرض کریں کہ پورے 51 درجے ہے تو 51 درجے پر آپ نے نکالا کہ آپ نے نکالا 72 مائنس 51 یہ بنا 21 درجے، یعنی 21 درجے میل شمس اگر شمالی ہو جائے، کیونکہ برطانیہ بھی شمالی عرض بلد پر ہے، تو اگر 21 درجے شمالی ہو جائے عرض بلد تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب عشاء حنفی کا وقت نہیں آئے گا. اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ 21 درجے شمالی پر عرض میل شمس کب بن رہا ہے، اور آپ یہ چیک کریں گے یہ نصف اللیل کے وقت سے، یعنی روزانہ کا نصف اللیل کا وقت ہی لکھیں گے برطانیہ کا. جس دن نصف اللیل کے وقت کے بعد اگر یہ بن رہا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے. اگر نصف اللیل سے پہلے یہ ہو رہا ہے یا نصف اللیل کے وقت اس طرح 21 درجے اس کا عرض میل شمس پہنچ رہا ہے تو اب صاف سی بات ہے کہ اس دن سے پھر اب عشاء حنفی غائب ہونا شروع ہو جائے گی. اور
عشاء حنفی تقریباً 2 ماہ تک غائب رہتی ہے برطانیہ کے اندر، اور آگے رشیا کے اندر ایسی ایسی علاقے آتے ہیں، ریاستیں آتے ہیں جہاں عشاء. جی جی اصل میں جی جی ہمارے جو نہیں مشرق، وہ تو مشرق مغرب ہے نا برطانیہ کے حساب سے، عرض عرض بلد کے اعتبار سے تو شمالی جنوبی ہے نا. تو اصل میں ہم جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم روشنی آنے کا اعتبار کر رہے ہیں یا اندھیرا آنے کا. اگر تو ہے اندھیرا آنے کا تو پھر تو ارض و بیل مخالف ہونے چاہیے. اگر روشنی آنے کا اعتبار ہے تو پھر موافق ہونے چاہیے، یعنی دونوں شمالی یا دونوں جنوبی. تو چونکہ عشاء حنفی کا تعلق روشنی سے ہے، یہ شفق ابیض ڈوبتی ہے یا نہیں ڈوبتی، تو مسلسل روشنی رہتی ہے ان تاریخوں کے اندر. ہماری پریئر ٹائم اپلیکیشن جو ہے دعوت اسلامی کی، اس کے اندر اگر آپ اتنے بڑے عرض بلد پر چیک کریں گے تو وہ بی نائٹ شو کرتی ہے، بی نائٹ لکھا ہوا آتا ہے. تو بی نائٹ کا مطلب برائٹ نائٹ، یعنی روشن رات. تو روشن رات اس کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر شفق ابیض جو ہے یہ غروب نہیں ہوتی. اب شفق ابیض تو غروب پوری رات نہیں ہوتی، تو پھر صبح کب شروع ہوتی ہے؟ تو عشاء کا تعلق ہے اوقات غربیہ سے، فجر کا تعلق ہے اوقات شرقیہ سے. تو سورج مغرب سے مشرق کی طرف جانب کب جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ نصف اللیل کے بعد جاتا ہے. تو جیسے ہی نصف اللیل ہوگا تو نصف اللیل سے صبح متصل ہوگی، نصف اللیل کے فوراً بعد صبح صادق شروع ہو جائے گی اور ان کا سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. لہٰذا وہاں والوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ عشاء پڑھیں، عشاء کے بعد سحری کھائیں اور تراویح وغیرہ پڑھیں. ٹھیک ہے، سحری کھائیں اس کے بعد، اور اس کے بعد نصف اللیل ان کی ہو جائے گی، کیونکہ ایسی راتوں کے اندر ان کی عشاء بھی کافی آگے چلی جاتی ہے، دن کافی بڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ یہ کام کریں کہ مغرب کے بعد تراویح بھی سکون سے پڑھ سکتے ہیں، عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ عشاء کیسے پڑھیں گے؟ تو اصل میں وہاں پر پھر علماء کرام نے یہی بولا کہ عشاء شافی پر بھی وہ تراویح پڑھ لیں. بلکہ مفتی شمس الدین مصباحی صاحب کا تو فتویٰ یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مغرب پڑھیں اور اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپ عشاء پڑھ لیں. عشاء کے بعد تراویح پڑھیں، اس کے بعد سحری کھائیں. سحری کھانے کے بعد ان کے نصف اللیل تقریباً ہو جائے گی تب تک جاتے جاتے. اب سحری کھانے کے بعد نصف اللیل ہوگی، نصف اللیل کے بعد یعنی رات کے 12 بجے. اب رات کے 12 سوا 12 بجے وہ ایسا کریں فجر پڑھیں. اب ٹھیک ہے، فجر پڑھ کے سو جائیں. اب سورج طلوع ہوگا ان کا کافی لیٹ جا کر، اب زندہ باد اپنی نیند پوری کر لیں. اب ورنہ صبح صادق ہے اب اور اجالے کا اس کا انتظار کریں گے کہ بالکل سورج طلوع ہونے سے ہم 1 گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھیں گے، تو پھر تو بڑا ڈسٹربنگ ہوگی ان کے لیے. لہٰذا وہ یہی کریں کہ فوراً فجر پڑھ لیں، اب اس کے بعد سو جائیں. یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے. جی نصف اللیل کے لیے جی 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 برطانیہ ہے یا کوئی بھی ہے، نصف النہار کا وقت نکالنے کے لیے ہم 12 میں پلس کرتے تھے تعدیل مروج تعدیل ایام. تو نصف اللیل کے لیے آپ 0 میں جمع کریں گے، 0 جمع تعدیل مروج جمع تعدیل ایام. مطلب یہ کہ جو مائنس میں ہوگا اس کو مائنس کر دیں گے، تعدیل مروج یا تعدیل ایام. اب اس طرح ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ یہ 0 سے بھی پیچھے وقت آئے، تو 0 سے اگر پیچھے کا وقت دے تو پھر آپ 0 کی بجائے ایسا کر لیں کہ 0 کی جگہ 24 لکھ لیں. 0 کی جگہ 24 لکھ لیں گے تو اب آپ کا 24 سے پیچھے کا وقت آ جائے گا، یعنی وہ 11 بج کے کچھ ہو جائے گا. یا آپ 0 کی جگہ 12 ہی لکھ لیں تو وہ رات کا ٹائم بن جائے گا، جو عمومی طور پر جس کو ہم بولتے ہیں آسانی کے لیے رات کے 11 بج رہے ہیں، رات کے 12 بج رہے ہیں. تو حالانکہ رات کے 11-12 تھوڑی ہوتے ہیں، رات کا وہ 23 بجے ہوتا ہے. رات کے 12 کو 24 گھنٹے کے حساب سے 0 کہتے ہیں. لیکن اس کے جی 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 یہ تقریباً کیا آگے. جی رکیے گا. ارض و میل کا مجموعہ ارض و میل کا مجموعہ اگر 72 کے برابر ہو جائے تو عشاء حنفی نہیں آئے گی.
اب کب آ رہا ہے؟ جی 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 جی، یہ کیا ہے اصل میں؟ دیکھیے ارض و میل دونوں کو جمع کریں تو 72 بنے گا. ہم نے 72 میں سے ارض بلد مائنس کر دیا تاکہ ہمیں وہ میل کی مقدار پتہ چل جائے کہ کتنا میل شمس ہونے پر ان کو آپس میں جمع کریں گے تو جواب 72 بنے گا. اسی طرح سے آپ 78 کو بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے یہ کیا 72 کی جگہ 78 کر دیا، 78 مائنس 51، یہ بنا 27 درجے میل شمس. اب 27 درجے چونکہ ہوتا نہیں ہے لہٰذا برطانیہ کے اندر عشاء شافی غائب نہیں ہوگی، اس سے بڑے عرض بلد پر جا کر غائب ہوگی. جی ہاں جی، عشاء حنفی برطانیہ میں غائب ہو جاتی ہے. کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ جی جی، یہ میلش کم از کم، یہ کم از کم لکھی ہوئی تھی میں نے. یہ جو تھی نا 21 درجے لکھی ہوئی تھی، کم از کم تھی کہ کم از کم میل شمس جب شمالی 21 درجے ہو جائے گا تو ان کا عشاء حنفی غائب ہونا شروع ہو جائے گی. اس سے زیادہ بڑھے گا ظاہر 22 درجے آئے گا، 23 درجے 26 دقیقے 22 ثانیے تک پہنچتا ہے میل اعظم، تو وہاں تک پھر عشاء حنفی غائب رہے گی. وہاں سے پھر سورج واپس آئے گا، میل اس کا کم ہونا شروع ہوگا، اور کم ہوتے ہوتے پھر دوبارہ جب 21 سے نیچے جائے گا پھر ان کی عشاء حنفی آنا دوبارہ شروع ہوگی. یعنی یہ تقریباً 2 مہینے بنتے ہیں جو کہ ان کی عشاء حنفی غائب رہتی ہے. جی جی، آمین. جی مزید کوئی سوال ہے؟ جی میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.